یہ تھا کہ جب میں اپنے کام سے واپس آتا تھا تو لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، جب میں دودھ دھوتا مویشیوں کا، جانوروں کا، اور کھانے پینے کے لیے جب پیش کرتا کھانا پینا، تو میری عادت تھی کہ پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، پہلے ان کی خدمت کیا کرتا تھا، بعد میں اپنے گھر والوں کی کرتا تھا۔ لیکن مولا ایک دن ایسا ہوا، اب یہ دعا کر رہا ہے، یہ حدیث ہے پوری، یہ نبی کریم بیان کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھتے جائیے، یہ کوئی عام قصہ کہانی نہیں کہ کسی عام رائٹر نے بیان کر دیا ہو، کسی عام مولوی نے بیان کر دیا ہو، بلکہ یہ واقعہ اور یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں، یہ وہ الفاظ بیان کر رہا ہوں جو کائنات کے والی دو جہاں کے بادشاہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، اور اس کو مسلم و بخاری نے نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرا یہ دستور تھا، میرا یہ طریقہ کار تھا، لیکن ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے پہنچا، کیا دیکھا کہ میرے والدین سو گئے، حتی نام۔ اب کیا ہوا، کرہت انوقظہما، مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ میرے بوڑھے ماں باپ میں تھک کے سو گئے، کہ میں اپنے ماں باپ کو جگاؤں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ وکرہت ان اغبق قبلہما، اور یہ بات بھی دل کو گوارا نہیں ہو رہی کہ اپنے اولاد یعنی اپنے ماں باپ پر اولاد کو ترجیح دے دوں، بیوی بچوں کو دے دوں، کیونکہ دستور تو میرا یہ ہے، پہلے والدین کو پلاتا تھا دودھ، پہلے ان کی خدمت کرتا تھا، پہلے ان کے پاس کھانا پینا پیش کرتا، پھر بچوں کی باری تھی۔ تو اگر پہلے کر دیا تو یہ بھی میرے مزاج کے خلاف، میری محبت میرے ادب کے خلاف، اور یہ بھی ادب کے خلاف کہ بوڑھے ماں باپ نیند گہری سو گئے، ان کو اٹھا دوں۔ کہتا یار مولا تو گواہ ہے، تو جانتا ہے اس بات کو کہ میں پوری رات کھڑا رہا ہاتھ میں پیالہ لے کر، حتی برق الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی، پہلے میرے والدین نے دودھ نوش کیا، اور میرے بچے، وہ بچے وَالصَّبِيَّةُ يَتَدَاعُونَ عِندَ قَدَمِي، جو پوری رات بلکتے رہے کہ ابا ہمیں تو دے دے، پہلے ہمیں تو کھانا پینا دے دے، لیکن میں نے نہ دیا، پوری رات کھڑا رہا، پہلے اپنے والدین کو فجر کے وقت پیش کیا، پہلے انہوں نے نوش کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو پیش کیا۔ حضرت آپ نے جو ابھی حدیث بیان فرمائی، اس حدیث میں وسیلے کا ذکر آیا ہے، تو کیا وسیلے کے ساتھ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ نے ایک اچھا ایک نیا موضوع، مطلب یوں سمجھیے ہے تو موضوع سے ہمارے ریلیٹ دعاؤں کے لیے کن کن اشیاء کا ہونا ضروری، اور واقعی یہ بھی اسی موضوع سے متعلق آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا وسیلے کے ذریعے بھی دعا، تو کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیے وسیلے کے ذریعے ہم دعا کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ نے اس میں غور و فکر کیا، اس حدیث کے اندر سے میں ثبوت دیتا ہوں، کہیں اور جانے کی مجھے ضرورت نہیں، اسی سے اگر آپ استدلال کرنا چاہیں، بات کو سمجھنا چاہیں تو کلیئر بات ہے۔ اس میں ان لوگوں نے اپنی نیکی کا وسیلہ پیش کیا، انہوں نے کہا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، یہ الفاظ حدیث سنا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، کہ ہم مشکل میں پھنس گئے، ایک ہی حل کا طریقہ کار ہے کہ اس ذات بے نیاز کی بارگاہ میں اگر تم نے کوئی نیک کام کیے ہیں، دعا کرو اللہ سے، تدعو اللہ بصالح، آپ ماشاءاللہ عربی سے واقف ہیں شاید تھوڑا بہت، کہ با کا معنی یا وسیلے کا ساتھ کے معنی آتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے مانگو تو رب کائنات ہو سکتا ہے قبول فرما لے۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اصل چیز ہے نیکی، بات کو اب سمجھیے گا کہ نیکی کے اندر کتنی طاقت ہے، یوں کہہ لیجئے پازیٹو تھنکنگ کے اندر کتنی طاقت ہے، موت سامنے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اس ایک شخص نے دعا مانگی، دوسرے شخص نے دعا مانگی، تیسرے شخص نے دعا مانگی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ تیسرے شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنا تھا کہ رب کائنات نے اس چٹان کو ہٹایا اور وہ لوگ اس چٹان سے نکلتے چلے گئے۔ تو اب جو بات یہاں قابل توجہ ہے، جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا تھا، وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ نیکی میں کس قدر طاقت ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں ایک آدمی جو پائس ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ تقوی، وہ پارسائی، وہ نیک ہونا کتنا اثر رکھتا ہے کہ ایک عمل ہے، عمل تو یوں سمجھی برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی عمل کے اندر آپ کی نیکی پڑ گئی، نیکی آ گئی تو اس عمل کے اندر اتنی قوت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی کہ جس چٹان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا، اس نیکی والے عمل نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ دیکھیے نا بات سمجھتے، یہی تو وجہ انہوں نے نیکی کا عمل پیش کیا تھا، ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ہم اپنے نیک عمل کو، یعنی نیکی کے اندر کتنی طاقت ہے۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے سننے والوں کو، ویورز کو، کہ نیکی کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ پازیٹو تھنکنگ، یہ آپ کی مثبت سوچ کہ یوں سمجھیے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی ہے، بڑی بڑی مشکلوں کو حل کر دیا کرتی، جو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، اللہ غیب سے اس نیک عمل میں قوت عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر رب کائنات آپ کی مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ تو اب حضور والا غور طلب امر ہے
کہ جب ایک عمل میں نیکی آ جائے اور اس کا وسیلہ دینا جائز ہو جاتا ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا نا. آپ نے پوچھا تدعو اللہ بصالح اعمالکم کہ جب اس کا وسیلہ دینا جائز ہو جاتا ہے تو وہ شخص جس نے ساری عمر نیکی میں گزار دی, جو سر تپا نیکی ہو گیا, ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہا, نبی کی اطاعت کرتا رہا, برائیوں سے بچتا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, نیکی اختیار کرتا رہا, جو سر تپاؤں نیک بن گیا, صالح بن گیا, ولی بن گیا, اگر ہم اس کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے تو پھر کیوں نہ اللہ دعا کو قبول کرے گا. بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث پاک کا نقطہ پیش کر رہا ہوں میں. جیسے جو آپ نے بات شروع میں جو نقطہ اٹھایا تھا کہ دعا میں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے, کیا آپ کی اس بات سے بات پروف ہو گئی ہے کہ دعا میں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے؟ جی بالکل بالکل ثابت, جیسے میں نے ابھی بیان کیا آپ کو, بلکہ دونوں باتوں کا ثبوت ہو گیا جو مولانا نے بھی سوال کیا. اس حوالے سے بھی کہ دعا کو وسیلے کے ذریعے بھی وہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ نیک اعمال کے ذریعے, اور کنسنٹریشن کیونکہ جب وہ مشکل میں پھنسے ہوئے تھے تو ان سے زیادہ اور کون کنسنٹریٹ کرے گا. اس وقت تو انہیں کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا, یعنی کسی بات کا خیال نہیں تھا, اس بات کا خیال تھا کہ رب کائنات اس مصیبت سے نجات دے, ہمیں اس موت سے نجات دے. اور اسی کا نام کنسنٹریشن ہے کہ جب انسان اس کنسنٹریشن کے ساتھ, اس تضرع و زاری کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو رب کائنات غیب سے اسی وقت اس کی مدد کیا کرتا ہے. سر آپ نے حدیث سے تو پروف کر دیا, کوئی سائنٹیفک لاجک بھی ہے کنسنٹریشن کے حوالے سے؟ جی بالکل بیٹا, کیوں نہیں ہے. کنسنٹریشن کے حوالے سے اگر آپ فزکس کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو دیکھیے فزکس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ریزوننس. وہ کیا ٹرم ہے, اس کا کیا معنی ہے, مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں کہ جب دو جسموں کے جو ارتعاش ہوتا ہے اور جو وائبریشنز ہوتی ہیں, فریکوینسیز ہوتی ہیں, ان کے درمیان جب ہم آہنگی قائم ہو جائے تو فزکس یہ کہتی ہے یہ ریزوننس کہلاتا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے, اگر ہم آہنگی قائم ہو گئی دو فریکوینسیز کے درمیان, ہارمنی آف فریکوینسیز اس کو کہا جاتا ہے, کہ دو فریکوینسیز یا دو جو ارتعاش ہے, وائبریشنز ہیں, ان کے درمیان اگر ہارمنی قائم ہو گیا, ہم آہنگی قائم ہو گئی تو معاملہ درست رہتا ہے, ورنہ معاملہ بگڑ جاتا ہے اگر وہ ہم آہنگی قائم نہ ہوئی تو. جیسے سائنٹسٹ اس کی مثال دیتے ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں دیکھیے آپ جھولا دے رہے ہیں, جھولے کی مثال ایک عام فہم مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہر شخص اس